پھر خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہماری ایک نشست ہو رہی ہے ایسے حالات میں کہ جب یقیناً پاکستان معاشی اور سیاسی طور پر بڑے چیلنجز سے گزر رہا ہے، اور اس کے لیے جو کوشش ہے موجودہ حکومت کی، جو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، وہ آپ کے سامنے اس کے بارے میں میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا کہ شاید وہ خود نمائی لگے، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ تمام کاوشیں بروئے کار لائی جا رہی ہیں کہ اکانومی کو سنبھالا ملے اور ملک آگے کی طرف رواں دواں. اب 11 ماہ ہو گئے ہیں اس حکومت کو، اور معاشی طور پر پاکستان یقیناً میں یہ تو الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک دیوالیہ پن کا ایک خوف تھا جو پچھلے دور سے چلا آ رہا تھا، وہ الحمدللہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو چکا. لیکن IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے میں ایسی شرائط ہمیں تسلیم کرنی پڑ رہی ہیں جس کا یقیناً عام آدمی کو اس کا بوجھ پڑا ہے اور پڑے گا. مگر اس سے بڑھ کر جو سب سے عام بات وہ یہ ہے کہ IMF سے جو شرائط پچھلی حکومت نے طے کی اور معاہدہ کیا، اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ بات اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات تھیں. وجہ صاف یہ تھی کہ پچھلے سال جنوری فروری میں اس حکومت کو اندازہ ہوا کہ شاید ایک آئینی طریقے سے ایک موو بن رہی ہے جس سے کہ ان کی جگہ ایک نئی حکومت آ سکتی ہے. تو انہوں نے اس خوف کے پیش نظر IMF کے معاہدے کی دھجیاں اڑائیں، اور یہ ایک کسی کو پرائیویٹ معاہدہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی اسٹیٹ کا IMF جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کے ساتھ یہ معاہدہ تھا. اور جو اس کا نقصان ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور اب میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ ایسی شرائط وہی جو اس حکومت نے مانی تھیں، ان شرائط کو IMF نے اس دفعہ کہا کہ جی وہ آپ اس کے اوپر منوان عمل کریں گے اور اس کو آپ باقاعدہ ہم اس کا جائزہ لیں گے. تو یقیناً یہ بات ہمیں ماننی پڑی ہے. اور اب معاہدہ اسٹاف لیول پر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد ہو جائے گا اور پھر وہ بورڈ کے پاس جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حکومت بشمول ہماری حکومت کے، جو کہ صرف 11 مہینے اس کی مدت ہے اور یہ کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں، یہ ایک 12-13 پارٹیز کی یہ حکومت ہے، اور 84 ممبر پارٹیز لے کر ایک ممبر پارٹی بھی اس حکومت کا حصہ ہے. میں کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بہت سے دوستوں کو یہ ایک تاثر تھا کہ شہباز شریف یہ کولیشن نہیں چلا پائے گا، لیکن اس کو چلانے کے لیے یہ کوئی میرا کریڈٹ نہیں ہے. ساری کولیشن گورنمنٹ کے جو زعماء ہیں انہوں نے پوری طرح مثبت کردار ادا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں پہلی کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ
اب تک اور ان حالات میں وہ یکجاں تو غالب اور آگے ہم بڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے ان مشکل حالات میں کون سے ایسے اقدامات کیے، چاہے وہ سمبولک ہوں یا وہ ایسے عملی اقدامات جس سے کہ یہ تاثر ملے کہ حکومت آسٹیرٹی کی طرف گامزن ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے بڑی اجتماعی بصیرت کے ساتھ اور اسی کمرے میں 2.5 گھنٹے ہماری گفتگو ہوئی صرف ایک ایجنڈا کے اوپر، کابینہ کی، اور بالآخر ایک اجتماعی فیصلہ ہوا، اور کنسنسس کے ساتھ نہیں بلکہ پوری کابینہ نے ایک آواز کے ساتھ وہ فیصلہ کیا، اور فوراً اس کے بعد میں نے کیبنٹ کمیٹی بنائی جس کو فائنانس منسٹر ہیڈ کرتے ہیں، اور اس کمیٹی کی 3 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ جو فیصلے ہم نے کیے یعنی اس میں بہت اس میں پروگرس ہے۔ اگلے ہفتے میں خود اس کی میٹنگ لے رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، کیونکہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل، میں اس میں بلیو کرتا ہوں، اس میں پوری طرح دل کی عطا گرائیوں سے اس پہ یقین رکھتا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ میرے ساتھی اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے میں ہمارا پورا ساتھ دیں گے۔ لڑائی کے اس دور میں اب رمضان شریف کی آمد ہے، اور آپ کے اچھی طرح علم میں ہے کہ جہاں پر IMF کی میں نے ابھی بات کی ہے اور مالی مشکلات کی بات کی ہے، وہاں پر جو سیلاب آیا پاکستان میں پچھلے سال، تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا جس نے بے پناہ تباہی مچائی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے، وفاقی حکومت نے خالصتاً اپنے وسائل سے، جو ہمارا ایک میکنزم ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ ایک بڑا جامع پروگرام ہے، وہاں پر بڑی شفافیت کے ساتھ غریب آدمی تک وہ سبسڈی پہنچ جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اور پھر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے ذریعے ملا کر تقریباً 100 ارب روپے ہم نے خرچ کیے سیلاب زدگان کے لیے۔ میں خود جگہ جگہ جاتا رہا جو کہ میرا فرض تھا۔ پھر اس حوالے سے ہم نے ڈونرز کانفرنس کی، جنیوا میں جو ڈونرز کانفرنس ہوئی وہاں پر اعلانات ہوئے، اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان اعلانات کو عملی جامہ پہنایا جائے، اور جو بھی اس سے ہمیں رقوم حاصل ہوں وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ان دکھی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم خرچ کریں۔ پھر ترکی میں شام میں ایک زلزلے نے تباہی مچا دی، آپ نے خود دیکھا کہ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کی تباہی شاید ہی عصر حاضر میں دیکھی ہو۔ 50,000 لوگ لقمۂ اجل بن گئے، اور کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے۔ ترکی پاکستان ایک ایسے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، شام میں مسلمان بھائی بہن ہمارے بستے ہیں۔ جس طرح ترکی کے لیے ہم نے امدادی سامان بھجوا رہے ہیں وہاں پر، اسی طریقے سے شام میں بھی امدادی سامان جا رہا ہے۔ فرق امدادی سامان کا فرق یہ ہے کہ وہاں پر خیموں کی زیادہ ضرورت ہے، شام میں خوراک کی، کپڑوں کی اور ادویات کی، اور اس میں ہمارے بائی ایئر بھی جا رہا ہے سامان، بائی ٹرکس بھی جا رہا ہے، اور بحری جہازوں سے بھی سامان جا رہا ہے،
اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام اس معاملے میں اپنا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اگلی بات وہ ہیں الیکشنز۔ یہ ایک آئینی تقاضا ہے۔ الیکشنز پاکستان میں وقت کے اوپر اگر ہوں گے تو آئین، قانون، ریاست اس میں اپنا جاندار ہوگی اور ملک آگے چلے گا۔ اس حوالے سے جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے، ہم اپنی جو فرض کی ادائیگی ہے اس کو ہم نبھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ 2021 میں پچھلی حکومت کے دور میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سینسس دوبارہ کرائے جائیں، کیونکہ بعض صوبوں کو اور بعض پولیٹیکل پارٹیز کو پچھلے سینسس کے اوپر شدید تحفظات تھے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس سے ایسا نہ ہو کہ بات کا، لیکن یہ فیصلہ CCI کا ہے اور اس کے لیے سینسس کے لیے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے فنڈز بھی منسٹری آف پلاننگ کو مہیا کر دیے گئے ہیں اور سینسس کا کام جاری ہے۔ لیکن ابھی بھی، اور مجھے آفیشلی خطوط آئے ہیں اور آج بھی میری میٹنگ ہے پاکستان کے بعض صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہیں، ان کو سینسس کے اوپر بعض معاملات پہ تحفظات ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے تحفظات دور نہیں ہوں گے تو ہم نہ صرف سینسس میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ صوبائی حکومتوں نے پوری طرح اس میں حصہ ڈالنا ہے، وہاں پر افرادی قوت مہیا کرنی ہے، وہ ٹیچرز ہیں جو بھی ہیں، افواج پاکستان کے وہ بھی نیومریٹرز، انہوں نے بھی جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے تحفظات دور کریں گے تو ہم اس معاملے میں پھر آگے چلیں گے۔ چنانچہ آج میں نے پچھلے دنوں میں نے منسٹر آف پلاننگ کو ذمہ لگایا تھا، آج خود میں نے میٹنگ رکھی ہے تاکہ اس میں وقت ضائع نہ ہو۔ فائنینشیل چیلنجز کے باوجود ہم نے وسائل منسٹری آف پلاننگ کو مہیا کیے ہیں تاکہ سینسس جو ہیں وہ وقت پر مکمل ہو سکے اور جب الیکشن کا وقت آنا ہے اگست سپٹمبر میں نیشنل اسمبلی کا، تو وہ سینسس مکمل ہو چکے ہوں اور بلکہ اس سے پہلے مکمل ہو چکے ہوں تاکہ کہیں اس سے تاخیر نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ بعض صوبوں کے مثال کے طور پر KP نے باقاعدہ لکھ کے دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہمارے یہاں ایک ہے ٹیررزم کا۔ اب یہ وہ معاملات ہیں جو کہ الیکشن کمیشن نے ان کو ایڈریس کرنا، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا۔ بطور صدر مسلم لیگ نون کے میں آلریڈی میں اپنے زوم پر فزیکلی میٹنگز کر چکا ہوں، اپنی پارٹی کے ساتھ ہدایت دے چکا ہوں کہ فوراً کاغذات نامزدگی داخل کی جائیں، صبح پنجاب میں، صبح KP میں۔ اور یہ بھی ایک تاریخ کا ایک کہہ لیجیے حادثہ ہے کہ 75 سال میں پہلی مرتبہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہے ہیں اور 2 صوبوں میں نہیں ہو رہے۔ اس کے کیا نتائج نکلیں گے، کیا اس کے کانسیکوینس ہوں گے، وہ وقت بتائے گا۔ لیکن جو اس وقت جو قانونی اور جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کو انشاءاللہ پورا کرتے ہوئے میں نے اپنی پارٹی کو میں ہدایت دے چکا ہوں، کاغذات نامزدگی داخل کیے جا رہے ہیں اور پارٹی کو ٹکٹس کے لیے جو لوگ ہماری پارٹی پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں، کیونکہ بشمول PMLN کوئی پولیٹیکل پارٹی اس ملک میں بلکہ دنیا میں وہ الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی، وگرنہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے اوپر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون ہم بالکل الیکشن سے اپنا پوری طرح دل جمی سے الیکشن میں پورے پروسیس میں ہم حصہ لیں گے اور جو بھی الیکشن کمیشن
فیصلہ کرے گا ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ چلیں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ اس ملک میں پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے، ایک شخص، سیاسی شخص اپنے آپ کو قانون سے اب بالاتر سمجھتا ہے۔ ہر عدالت کو، چاہے وہ عدالت عظمیٰ ہے، چاہے وہ عدالت عالیہ ہے، چاہے وہ لوور کورٹس ہیں، چاہے وہ دوسرے جو لا انفورسنگ ایجنسی ہیں، ہر ادارے کو وہ ڈیفائی کر رہا ہے، اور ٹوٹل نیکڈ ڈیفائنس ہے، اور ہر روز نت نیا۔ کل میں نے ایک جملہ استعمال کیا اور وہ غلط نہیں ہے کہ اس وقت وہ اپنی بیماری، بزرگی اور لاچاری کا وہ دن رات وویلا کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیمار نہیں، ضرور ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور صحت کاملہ عطا فرمائے، لیکن یعنی ریلیوں میں تو وہ جا سکتے ہیں، دوسرے وہ مصروفیات ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ عدالتوں میں جانا ان کے لیے محال ہے، عدالت میں جانا تو دور کی بات ہے، ان کے جنگلوں کو توڑا جاتا ہے اور دھاوے بولے جاتے ہیں اور ججز کے اوپر فکرے کسے جاتے ہیں۔ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ آج جو پاکستان، ہم نے تو ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دی، اور میں نے یہ جملہ کہا تھا، آج پھر میں آپ کے سامنے یہ بات ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن یہ دہراؤں گا کہ میں بطور صدر پاکستان مسلم نون، میں اگر اپنی پوری سیاسی متاع یا کمائی ریاست کو بچانے میں صرف ہو جائے تو خدا گواہ ہے کہ یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے۔ میں نے اس دشت میں 40 سال گزارے ہیں اور اون کی ہے، اس سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، عہدہ دیا ہے، اس سے بڑا عہدہ تو پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس کا میں شکر ادا کروں ادا نہیں ہو سکتا۔ گو کہ چیلنجز اس کے ساتھ وہ بھی ملے ہیں کہ جو کوئی تاریخ میں شاید ہی کسی وزیر اعظم کو ملے ہوں، لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو میں یہ کہہ رہا ہوں، جب اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا تھا، بلکہ میں نے ایک دفعہ اسمبلی میں کہا کہ چن چن کر ان کو دیوار میں وہ انارکلی کی بات ہو گئی تھی، تو وہ کوئی پورا ہاؤس ہنس پڑا، لیکن وہ ایک فی البدیہہ جملہ میرے منہ سے نکل گیا، تو واقعی دیوار سے لگایا جا رہا تھا۔ تو کیا ہوا تھا؟ نواز شریف کو ہر روز جو ٹرائل کورٹ تھی ان کو بلایا جاتا تھا، ڈیلی، روز، اور وہ روز پیش ہوتے تھے، ہفتے کو بھی پیش ہوتے تھے، اور بے بنیاد کیسز تھے، وہ جعلی کیسز بنائے تھے عمران نیازی کی حکومت نے اور ان کے حواریوں نے، جس میں شہزاد اکبر ان کا بہت پیش تھا، وہ پیش ہوتے تھے۔ کبھی کسی نے یہ کہا کہ میں پیش نہیں ہوں گا، یا میں نہیں آؤں گا، یا میں بیمار ہوں۔ میں یقین کیجیے گا کہ یہ بات بڑا افسوس ہوتا ہے۔ رانا ثناء اللہ ایک جعلی جھوٹے کیس میں، جس کے اوپر بعض پی ٹی آئی کے زعماء نے قرآن کریم کی قسمیں کھائی تھی کہ یہ سچا کیس ہے، ان کو جب عدالتوں میں گھسیٹا جاتا تھا، کیا آپ کو علم نہیں تھا؟ آپ کی جو بصیرت ہے، آپ کی جو اطلاعات ہے کہ رانا ثناء اللہ کو ان کو گھر کا کھانا نہیں ملتا تھا، حالانکہ یہ جیل کے قوانین میں لکھا ہے، جیل رولز میں، کہ جب تک کہ وہ ایک ملزم جو ہے ان کو سزا نہیں ملتی، مجرم نہیں بن جاتا، اس کو کپڑے، دوائی اور کھانا گھر سے ملے گا، ان کو پوری طرح ڈینائی کیا جاتا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کبھی کسی سے بات نہیں کی، اور پھر یہ کس نے کہا تھا کہ دیار غیر میں کہ میں جا کر ان کے کمروں سے میں
وہ اپنا بیت الخلاء بھی اڑا دوں گا، اور وہ بھی پنکھا بھی ہے یا ایئر کولر وہ بھی اڑا دوں گا۔ آپ کو اچھی طرح یہ باتیں علم ہے۔ کیا کبھی کسی نے اس کا از خود نوٹس لیا تھا؟ میں آپ سے یہ ایسے چپتے ہوئے سوالات ہیں کہ آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت بڑا غلط کری، میں تو نہیں کر رہا۔ یہ جو اپنا نوٹس ایشو ہوئے ہیں یا جو اپنا گرفتاری کے جو آرڈرز ایشو ہیں، یہ میں نے تو نہیں ایشو کیے، یہ عدالتیں ہیں وہ کر رہی ہیں۔ اگر عدالتیں اتنی میرے پر مہربان ہوتی تو جب میں جیلوں میں 2 مرتبہ میں دھکیلا گیا تھا، اور جب وہ دہشت گردی کی والے دہشت گردوں کو ٹرانسپورٹ کرنے والی وہ ATC گاڑیوں میں مجھے لے کے جایا جاتا تھا، تو میں ظاہر ہے کہ صحت کے لیے جج کے سامنے میں دہائی دیتا تھا کہ جج صاحب یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس بھاری برکم گاڑی مجھے لے کے جاتے ہیں تاکہ میری وہ کھڈے میں اپنا وہ اس کا وزن ہو اور میری کمر ٹوٹ جائے۔ 4 ہفتے لگے تھے مجھے جج سے یہ آرڈر لیتے ہوئے۔ ایک دفعہ یہ میں آپ کو کوئی ہمدردی پیدا کرنے کے لیے خود یہ ایک اسٹارک کمپیریزن ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب ایک دفعہ مجھے جانا تھا وہاں پر ہسپتال میں، تو میں نے وہاں کہا اس کو جیل سپرڈنٹ کو کہ مہربانی کر کے آج ایمبولینس منگوا لینا، اس میں جاؤں، تاکہ مجھے بالکل ایمبولینس فکر نہ کریں، ہم کریں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ جب میں صبح گیا، ایمبولینس کھڑی تھی وہ جیل کے دروازے پہ، ان کا جی معافی چاہتے ہیں، آپ آرڈر سے کہ آپ کو اسی دہشت گردوں والی گاڑی میں لے کے جانا ہے۔ تو اس کو تو کسی نے آج خود نوٹس نہیں لیا۔ اور جب نواز شریف کو اقامہ سے ایک جعلی کیس اقامہ سے پاناما سے اقامہ میں سزا دی گئی، کسی نے اس کا خود اس وقت کے جو تھے اپنا وہ خود اس میں شامل تھے، اور ساتھ ہی کہا کہ عمران نیازی جو ہے یہ صادق اور امین ہے، اور بنی گالا کی ان کی ٹوٹل ریگولر ان کی جو تھی ان کے گھر کی تعمیر اس کو ریگولر کر دیا، اور ساتھ والے جو غریبوں کے گھر تھے وہ مسمار کر دیے گئے۔ کسی کو اس کو تو کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ اور پھر جب میں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جب ابصار عالم کو مار پڑی، جب وہ ایک سوشل میڈیا کے ہیں وہ متولہ جان، ان کو اغوا کیا گیا، اور اس طرح اور بھی میں نے حامد میر کو تو ہمارے زمانے میں ہوا تھا کراچی میں، اور میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم وہاں پر گئے تھے، اور اس طرح اور بھی کس نے نوٹس لیا ان باتوں کا؟ تو میں بات بہت لمبی ہو گئی، تو وہ صحیح بات ہے نا کہ بات نکلے کہ بہت دور تک جائے گی۔ تو کہنے کا کہ آج ایک شخص وہی چیزیں جو خود کرتا تھا آج اس کا الزام ہمیں دے رہا ہے، اور بیماری کا اگر بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اس کا علاج ہونا چاہیے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر عدالتوں کو ڈیفائی کرنا اور اپنے کیسز میں پیش نہ ہونا، یہ تو پھر آپ اسٹیٹ سے اوپر ہو گئے، آپ قانون سے بالا تر ہو گئے۔ اور انصاف کی جو عدالتیں ہیں آپ نے ان کو بالکل ان کو مارجنلائز کر دیا، ان کو ملیامیٹ کر دیا۔ کیا آپ پیغام پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آخری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں توشہ خانہ کے حوالے سے، یعنی آج بھی اگر عمران خان نیازی جی کہتا ہے کہ میں ایک ایماندار آدمی ہوں، تو سب سے بڑا جھوٹ وہ دنیا میں بول رہا ہے۔ اب اپنا بے ایمانی ایک پیسے کی ہو یا 1 کروڑ روپے کی، ایک بات ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر پیسہ نہیں ہے، یہاں پر کروڑوں اربوں روپے کے تحائف ہیں، اور یہ بات اب اس میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے تحائف، یعنی کل مجھے کوئی انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ جی یہ تحائف جو لیے گئے ہیں یہ بھی تو ایک لیگل لوٹ مار ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، ایک قانون بنا تھا، رولز بنے تھے کہ جی آپ توشہ خانہ میں جو تحائف ملتے ہیں وہ جمع کرائیں گے، تو یہ اس کی ریشو ہے، یہ قیمت ادا کریں گے، جب وہ قیمت لگ جائے تو پھر آپ
اس کو آپ اب لے لیں اس کو. یہ قانون تھا. تو ایک قانونی بات تھی. ہم نے اپنی کابینہ میں اس فیصلے کو پچھلی سے پچھلی کابینہ میں فیصلے کو بدل ڈالا اور یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ صرف $300 تک کا تحفہ وہ وزیر ہے یا کوئی گورنمنٹ آفیشل ہے وہ رکھ سکیں گے. اس جو ہے وہ وہاں پر جمع ہوگا توشہ خانہ میں. یہ ہم نے قانون بنایا. اب اس کی کوئی خلاف ورزی کرے گا تو وہ خلاف ورزی ہے. اسی طریقے سے پہلے جو قانون تھا, یہ پالیسی تھی کہ آپ اتنے پیسے جمع کرائیں گے اور وہ تحفہ لے لیں گے. انہوں نے کوئی تحفہ چھوڑا نہیں. چلو ان کو بیچ ڈالے, ان تحفے بیچ ڈالے. یہ ہے اصل جرم. نہ صرف بیچ ڈالا بلکہ سب سے مہنگا اور سب سے, میں کہوں گا بطور ایک مسلمان کے, متبرک تحفہ جس کے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل تھا وہ ان کو ملا. وہ پتہ نہیں 20 کروڑ کا ہے, 25 کا, 15 کروڑ کا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کو بیچ دیا اور قوم کے آگے ایک جھوٹ بولا کہ میں نے وہ فلاں دکان ہے اسلام آباد میں نے وہاں پر بیچا ہے 5 کروڑ روپے میں. وہ رسید بھی جعلی نکل آئی. اب یہ تو کرمنل ایکٹ ہے کہ آپ نے جعل سازی کی. ایک تو آپ نے بیچا, غلط کیا, اوپر سے آپ نے جعل سازی کی اور وہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے دبئی میں. تو پھر یہ اگر کوئی ان کو فالوورز ہیں, ان کا کلٹ ہوگا, لیکن کیا ہم نے قوم کو ایک کھیل تماشا بنا کر لے کے چلنا ہے آگے, یا اور ان کو قانون اور اداروں پر حاوی کرنا اور ان کو ایک اپنا دیو مالا بنا کے دنیا کو دکھانا ہے, یا پھر اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور غربت اور بے روزگاری کا کو علاج ڈھونڈنا ہے آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چھپتے ہوئے سوالات ہیں جو کہ پوری قوم کو اس کا جواب مجھ سے چاہیے اور پوری قوم کو جواب ان زعماء سے چاہیے جو کہ اس کے ذمہ دار ہیں. میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایک یک طرفہ فیصلے کیے اور جو کہتے ہیں کہ عدل کی جو تکڑی ہوتی ہے یا اس کا وہ بالکل وہ اپنا بیلنس ہوتا ہے اور وہ آنکھیں بند کر کے فیصلے کرتا ہے. یہاں پر آنکھیں کھول کر عدل کی جو ہے انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن کی اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر یہ معاشرہ, یہ ملک جو خداداد ملک پاکستان ہے اور جس کو قائد اعظم کی لیڈرشپ میں عظیم قربانیوں سے یہ مارج وجود میں آیا ہے, ہم مزید اپنا نقصان کرتے چلے جائیں گے. بہت شکریہ. پرائم منسٹر صاحب بہت شکریہ. اچھا کیا آپ نے, ہم بھی سننا چاہ رہے تھے, سچی بات ہے. بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں جب ہم ان سے ملتے ہیں تو مسائل کی بات کرتے ہیں وہ سارے کہ یہ مسئلہ ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, لیکن حل مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. الیکشنز کی بات آپ نے کی, وہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں, لیکن بات آپٹکس کی ہوتی ہے. مطلب ظاہر ہے آپ کے جو اوپوننٹ ہے وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ نہیں کرانا چاہ رہی. مریم نواز صاحبہ چونکہ جب آ کے کہتی ہیں کہ جی وہ لیول پلینگ فیلڈ دو, جو نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا وہ عمران کے ساتھ ہوگا تو اس کے بعد الیکشنز ہونے چاہیے, تو پھر وہ چیزیں آپ کی طرف آ جاتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک ہی وقت میں الیکشنز ہونے چاہیے, یہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے ان کی. پھر انیشیٹو کیوں نہیں لیا جا رہا؟ کہیں عمران خان سے آپ بات نہ کریں, ان کی نیچے لیڈرشپ ہے پارٹی میں لوگ ہیں, کہیں کوئی کمیٹیز بن جائیں, مل کے بیٹھ کے کوئی ایک ہی وقت میں الیکشنز کرا لیے جائیں. یہ بار بار کی ایکسرسائز سے بھی ہم بچ جائیں گے, کیونکہ اس کے بغیر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے پرائم منسٹر صاحب. کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی وہ ریاست بچانے کے لیے سیاست بھی قربان کی ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ نو کانفیڈنس موشنز حکومتیں بنانے کے لیے نہیں ہوتی, حکومتیں گرانے اور الیکشنز کرانے کے لیے ہوتی ہیں. بہت شکریہ. بالکل آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کا ہم احترام کرتے ہیں, ہر ایک کو حق ہے. ایاز خان صاحب بالکل, لیکن آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ الیکشنز ایک وقت میں ہوں, تو جب یہ ووٹ نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو آئین توڑنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, اسپیکر کو, ڈپٹی اسپیکر کو. بالآخر سپریم کورٹ نے وہ اسمبلی بحال کی اور یہ کہا کہ یہ آئین چکنی ہوئی ہے.
ان کو سزا دی گئی نہیں دی گئی وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو اگر ان کو الیکشن کا اتنا خیال تھا تو وہاں پر کہتے جی میں الیکشن کی طرف جا رہا ہوں میں. تو آج آپ کی جو بات ہے اس کا بڑا اس کا وزن تھا. اور رہی بات کہ بات چیت، سیاستدان تو ان کے پاس تو اور کوئی ہتھیار ہے ہی نہیں ماسوائے بات چیت کا. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے تو ہمیں سب کو مل بیٹھ کر ایک ٹیبل پر بات کرنی ہوگی، چاہے ہمیں ایک دوسرے کے چہرے پسند ہوں یا نہ ہوں. لیکن ابھی سانحہ پشاور ہوا تو میں نے وہاں پر ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور پی ٹی آئی کو خالی اپنے معتمد ساتھیوں کو کہا کہ آپ ان کو انوائٹ کریں. ان کو انوائٹ کیا گیا، وہ نہیں آئے. میں آپ کو ان کی اپنے زمانے کی مثال دے دیتا ہوں. جب کووڈ آیا تو میں پاکستان چلا آیا، وہاں سے بھاگا آیا لندن سے، اور یار لوگوں نے کہا کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے شہباز شریف کی، ورنہ یہ کس طرح آ سکتا تھا. تو حالات نے بتا دیا نہ وہ ڈیل تھی نہ وہ ڈھیل تھی. میں اپنے ضمیر کے مطابق میں چلا آیا کیونکہ پی آئی کی فلائٹس بند ہو گئی تو میں پاکستان آیا. چنانچہ کووڈ کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی اور وہ بھی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے آرگنائز کی. عمران خان نیازی نے انکار کر دیا تھا. سن لیں، میں بیٹھا ہوں، بلاول صاحب بیٹھے، ہم زوم پر تھے، وہ زمانہ زوم کا تھا. عمران نیازی نے اپنا بھاشن دیا، اس کے بعد بطور لیڈر دی اپوزیشن میری باری تھی. تو میں نے بات شروع کی. مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ شہباز شریف صاحب چیک کریں کہ نیازی صاحب بیٹھے ہیں. تو میں نے اسپیکر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا وہ جناب وہ نیازی صاحب تشریف فرمائے ہیں. ان کا ان کو بڑا ایک ضروری کام تھا، وہ چلے گئے ہیں. میں نے کہا کووڈ سے زیادہ کوئی ضروری کام ہے؟ تیسری بات، جب ہندوستان نے مکاری سے حملہ کیا پاکستان پر فروری 2019 میں، تو اس دن مجھے اطلاع ملی کہ آج شام کو پوری اپوزیشن کو باقاعدہ بریفنگ دی جائے گی. یہ سننے والی بات ہے کہ یہ کیسے واقعہ ہوا، ان کی مگ تیاری کس طرح آئے پاکستان میں، اور کس طرح وہ جو سارا واقعہ. میں نے ساری اپوزیشن کو اکٹھا کیا اور اس زمانے میں میرے یقین کریں نئی کمر میں بہت شدید تکلیف تھی. پوری اپوزیشن سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی 1.5 گھنٹہ بیٹھی رہی انتظار میں. اور یہ جس طرح آج یہ ٹوٹل ڈیفائنس ہے، یہ نہیں آئے. بالآخر اس وقت کے سپہ سالار جنرل باجوہ آئے اور انہوں نے آ کے بریفنگ دی. اور ہم نے پھر کہا کہ جناب وہ خان صاحب کو آپ کنونس نہیں کر سکے. تو جب یہ حالات ہوں کہ چور ڈاکو، بھائی آپ الیکٹڈ لوگ ہیں، اب سب سے بڑے چور، میں دیکھیں نا مجھے تکلیف ہوتی ہے بات کرتے ہوئے، سب سے بڑے چور ڈاکو تو رنگے ہاتھوں تو آپ پکڑے گئے ہیں. یہاں پر تو سب الزامات تھے جو آج بھی عدالتوں میں، اور جو یہ کہتا ہے، یہ میری بات میں بڑے ادب سے لیکن بڑی کلیئرٹی سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جن ہمارے ساتھیوں کو ابھی جو اپنا کلین چٹ ملی ہے، احسن اقبال صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، رانا ثناء اللہ کو، وہ امینڈڈ نیب کے قانون میں نہیں ملی، وہ اسی پرانے قانون میں ملی ہے. ایک بات. اور دوسری بات، جو یہ کیسز بنائے گئے تھے ہمارے خلاف، وہ تو عمران نیازی نے ان کے حوالی نے بنائے تھے. تو اگر آج یہ کہنا کہ جی نئے قانون تھا تو کسی کو بھی رہائی نہیں ملی، ایک کیس میں بھی کسی کو، اور وہ کیسز چل رہے ہیں. ہاں البتہ جہاں فیصلے ہوئے ہیں وہ لندن میں فیصلے ہوئے، جو کہ وہی ایف آئی اے کا پلندہ میرے خلاف نیشنل کرائم ایجنسی کو بھجوایا گیا اور 2 سال لگائے انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ایک بڑا ناچیز گناہ گار آدمی ہوں، خطا کار انسان ہوں، کلین چٹ ملی. الیکشن کی بات آپ کرتے ہیں، آپ نے کی ہے. کل ہم صدر صاحب سے ملے تو انہوں نے بھی کہا تھا الیکشن ہوں گے، لیکن کے پی میں یہ حالات آج نہیں ڈیولپ ہوئے، حالات پہلے سے بھی ایسے ہی تھے، اور یہ حالات اگر ٹھیک نہ ہوئے تو کیا الیکشن کبھی زندگی میں نہیں ہوں گے. دوسری بات سر یہ ہے، آپ نے عدالتوں کا ذکر کیا، تو کیا ضرورت نہیں آگے کہ اب عدالتوں میں بھی ریفارم لانے کی ضرورت ہے، اس میں ریفارم لانا چاہیے. فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. الیکشن میں جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. زلوی خلیل زاد جو امریکن امبیسڈر بھی رہے ہیں افغانستان میں، انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ آپ پاکستان میں اگر جون میں الیکشن ہو جائیں تو موجودہ بحران ٹل سکتا ہے. جو خلیل
زلمے صاحب نے جو بات کی ہے، کاش جب پوری اپوزیشن کو دیوار سے چنا جا رہا تھا تو اس کو بھی یہ بات کر دیتے کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور ناجائز کیسوں میں اپوزیشن کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہاں پر تو بڑے مسلمہ اور مصدقہ فیکٹس ہیں. آپ کی ایک اتحادی جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب واضح طور پہ کہتے ہیں کہ انتخابات نہیں اور موجودہ قومی اسمبلی کی مدت میں توسیع بھی ہو سکتی ہے، تو کیا اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ اپنے خیالات ان کو بھی بتاتے ہوں گے؟ یقیناً. دیکھیے، جس طرح میں نے گزارش کی ہے، ان حالات کا جو مولانا صاحب نے ذکر کیا، میں تو بتا چکا ہوں نا کہ دہشت گردی، اور یہ بات ابھی کسی نے کی کہ دہشت گردی پہلے بھی تھی، ایسی بات نہیں. یہ حالیہ پچھلے 8-10 مہینوں میں دوبارہ اود کی آئی ہے. کے پی میں دہشت گردی کافی حد تک تھم چکی تھی، یہ بالکل. اور اس کے کیا محرکات ہیں وہ کسی اور نشست پہ اس پر بات ہو سکتی ہے، وہ بھی بڑے گمبھیر وہ فیکٹرز ہیں، وہ میں کسی اور وقت آپ سے بات کریں گے. تو انہوں نے بھی انہیں خدشات کا اظہار کیا. بالآخر فیصلہ تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ابھی تک جو بھی انفارمیشن شیئر ہوئی ہے فرام دی گورنمنٹ، اس میں صرف کوئی شاید اسحاق ڈار صاحب 7-8 بار کہہ چکے ہیں کہ کچھ دن میں ہو جائے گی. آپ نے بھی 1-2 بار بیان دیے. ایک تو کیا اس کے اوپر کچھ اسپیسیفکس نہیں شیئر ہو سکتے تاکہ مارکیٹس بھی جو ڈٹری ہیں تھوڑی وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، اور باقی جو بائی لیٹرل ڈونرز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، ان کو بھی کچھ ٹائم لائن کا اندازہ ہو جائے. دوسرا، آج ایک خبر تھی کہ آئی ایم ایف کی نیگوشیشنز میں کچھ کنسرن آ رہا ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر بن رہا ہے. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی نہ انہوں نے اس کا ذکر کیا، نہ ہی کوئی یہ اس کو فیکٹر ان کر سکتے ہیں. اور دیکھیں، اس وقت میں نے جو بتا چکا ہوں، آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں وہ مکمل طور پر حکومت مان چکی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں پر سعودی عرب ہے، پاکستان کا بہترین بااعتماد دوست ملک ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، یہ ہمارے اپنا برے وقت کے ساتھی ہیں. اور چین بھی اسی طرح پاکستان کا انتہائی کہ اگر آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آج دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی اپنا معاشی اور فوجی طاقت چین بن چکا ہے، اور ایک بہت بڑا مارکا مارا ہے کہ انہوں نے بڑی خاموشی سے ڈپلومیسی کی اور ایران کو اور سعودی عرب کو بٹھا کے، 2 برادر ممالک کو ان کو بٹھا کے ان کے ساتھ ان کو ایک معاہدہ کرا ہے. کتنی بڑی چائنا کی ایک اچیومنٹ ہے، جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے. اور مبارکباد دیتا ہوں میں چین کو، سعودی عرب کو اور ایران کو. یہ ریسنٹلی ایک فیصلہ تو یہ کہ آٹا تقسیم کریں گے فری رمضان میں، بہت اچھا فیصلہ ہے کم آمدن والے لوگوں میں آٹا تقسیم کا. پھر دوسرا فیصلہ، رکشے اور موٹر سائیکلز کو کم قیمت پہ پیٹرول دیں گے. یہ پوری دنیا میں کم آمدن والے لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے، اور آپ نے فیصلہ کیا، ابتدا کی، تو یہ میرا خیال ہے آنے والی حکومتیں اس کو جاری رکھیں گی. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. لیکن میرا اکانومک کنسرن سوال ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہے، یہ ہم جتنا وزیر اعظم صاحب ڈیلے کر رہے ہیں نا، اتنا اکانومی پہ، پاکستان کی ڈیلی معیشت پہ اثر پڑ رہا ہے. جو فیصلہ کرنا ہے ان سے فیصلہ کر کے ایگریمنٹ کرے. آپ کا سوال بڑا جائز ہے، میں اس کو مختصر جواب دے دیتا ہوں کہ پہلے جو کہ آٹا، اور دوسرا دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس کے اوپر پریکٹیکلی اس کے اوپر عملی جامہ اس کو پہنائیں. انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوسری بات نہیں، اگلی بات، آئی ایم ایف کا تمام شرائط مان چکے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا، بہت مہربانی. پاکستان کو معاشی، خارجی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے. دیوالی